اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب الوضو، وضو کے حوالے سے آج کا ہمارا بیان ہوگا۔ باب ما جاء فی الوضو، وضو کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس حوالے سے ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ وضو ہوتا ہے، واو پر پیش ہوتی ہے۔ اگر واو پر زبر لگائیں، جیسے اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں وضو، ہم نے وضو کیا، تو جب واو پر زبر آتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے پانی۔ وضو سے مراد پانی ہے، وہ پانی جس سے وضو ہی کیا جاتا ہے۔ وضو سے مراد وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو سے مراد، وضو واو کے نیچے زیر ہو، اس سے مراد ایسا برتن ہے کہ جس برتن میں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے، اور جب واو پر پیش آ جاتی ہے تو اس سے مراد طہارت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربک ہے اور اس میں زیر زبر اوپر نیچے کرنے سے تینوں معنی چینج ہو گئے ہیں۔ تو ویسے تو یہ ایک عام لفظ ہے، عرف عام میں بولا جاتا ہے، وضو اکثر لوگ بولتے ہیں۔ تو بہرحال عربک کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے بدلنے سے معنی اور مفہوم یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھنا ہے باب ما جاء فی الوضو، کہ وضو کے متعلق جو احادیث آئی ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی مسائل میں وہ مسئلہ جب لے کے آتے ہیں، کوئی باب لے کے آتے ہیں، تو اگر اس کے حوالے سے نص موجود ہے قرآن حکیم کی، قرآن پاک کی آیت، تو وہ پہلے آیت پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کا یہ اسلوب اس لیے ہے کہ تاکہ برکت ہو جائے، قرآن پاک کی آیت لے کے آئیں تو اس میں برکت ہو جائے۔ اب جیسے وضو کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ پہلے آیہ مقدسہ لے کے آئے ہیں قرآن کی نص سے۔ آپ کہتے ہیں کہ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنی کونیوں سمیت یا کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، فامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ چار فرائض بیان ہوئے ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اگر وضو کرتے ہوئے ان فرائض میں سے ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ چار فرائض ہیں، ان کا چونکہ اس لیے وضو مکمل نہیں ہوگا چونکہ یہ دلیل قطعی آ چکی ہے۔ نص جس چیز پر آ جائے پھر اس کا انکار جو ہے یہ گناہ ہے، اور اس انکار پر اصرار جو ہے وہ کفر ہے۔ ایک بندہ آیت کی نفی کر رہا ہوگا نا، تو اس لیے یہ چار فرائض بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وضو کے اندر یہ سنت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کا فرض ایک ایک بار دھونا ہے، بعض اوقات آپ نے احادیث کے متعلق ایک ایک بار ہے، پھر آپ نے کبھی کبھار اس کو دو دو دفعہ دھویا اور کبھی کبھی اس کو تین تین دفعہ دھویا۔ اہل علم نے وضو میں اسراف کرنے کو مکروہ کہا ہے، تین دفعہ بس، تین دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا، چار دفعہ نہیں کرنا، تو اس کو اسراف کہا ہے اور اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ یہ جو حدیث ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دوں، ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھونے کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 157 ہے، اور دو دو دفعہ دھونے کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 158 ہے، اور تین تین دفعہ دھونے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 159 ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔
اس سے زیادہ اگر کوئی دھوتا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ حرام کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہو جاتی ہے، تنزیہی جو ہوتی ہے اسے شریعت ناپسند کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے اس درجے کا نہیں ملتا، اسے تنزیہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 3 سے 4 دفعہ دھوتا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ، شریعت نے ناپسند کیا تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر بھی اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے، میں نے 1 دفعہ دھویا 3 دفعہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ 4 دفعہ بھی دھو سکتا ہے جب وہ بھول جائے۔ جب وہ بھول جائے تو 4 دفعہ دھو سکتا ہے، ادروائز وہ اس سے زیادہ نہیں عمل کر سکتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کس طرح ہوتا ہے؟ آپ نے ایک برتن منگوایا، اس کے سامنے سے پانی لے کر 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، 3 دفعہ اپنی کلائیوں کو اسی میں، پھر اپنے اسی طرح اس کے بعد سر کا مسح کیا، بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کیا، پھر کانوں کا خلال کیا، گردن کا مسح کیا، اور پھر دونوں پاؤں دھوئے 3 دفعہ، اور اس میں انگلیوں کے درمیان جو جگہ ان کا مسح کیا۔ تو یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جو سنن نبی داؤد شریف میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد باب ہے باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر ہے 135، امام بخاری اس حدیث پاک کو نقل کر رہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے وضو توڑ دیا اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ ہم لوگ شرم کے مارے اکثر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں یا نماز پڑھتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری انسلٹ ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ رجوع کیا کریں کہ اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ آپ وضو دوبارہ کریں، لوگوں کا ادب آپ ملحوظ رکھ رہے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، ہم کیسے صفوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ بے عزتی کے اور بھی بہت زیادہ مواقع آ سکتے ہیں، بندہ وہاں پر کرا لیتا ہے، یہاں پر صرف وضو کر لے، وضو کے لیے اٹھ کے چلا جائے تو الحمدللہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، کون بندہ کسی کو انکار کرے گا، بلکہ آپ کی تو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس نے دوبارہ یہ ہاں۔ اسی مسجد میں اللہ یار الازری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے حوالے سے مجھے جو روایات پہنچی ہیں تو اس میں تو خون کا ایک دبا سا انہیں لگ گیا، تو بعد میں جا کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دوسرے دن لوگوں سے کہا کہ اپنی نماز کو لٹا لو، اپنی نماز کو لٹا لو، چونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ میرے کپڑے جو تھے وہ ناپاک تھے، چونکہ جب کوئی بھی نجاست ایک درہم سے تجاوز کر جائے تو وہ نجاست غلیظہ بن جاتی ہے۔ نجاست اب نجاستیں بھی 2 قسم کی ہیں، ایک نجاست خفیفہ ہے، ایک نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ وہ ہوتی ہے کہ جب پیشاب کے چھینٹے یا سڑک کنارے سے آتے ہوئے کچھ چھینٹے پڑ جائیں تو وہ 1 درہم تک اگر پانی آپ ڈالیں تو درہم کا جو سکہ ہے اس کے برابر، یہ آپ اپنی ہتھیلی میں پانی ڈالیں نا، جتنا پانی رکتا ہے اتنا درہم ہے، اس کے برابر اگر نجاست کو ملائیں تو نہیں بنتی، تو وہ نجاست خفیفہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہو جاتی ہے۔ نجاست غلیظہ کو صحیح طریقے سے دھونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر پھر یہاں پر فرمایا تھا دوسرے دن کہ اپنی نماز کو لٹا لو، یہ توہین تو نہیں ہوتی، یہ تو اچھا عمل تھا۔ اس سے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو مصلی پر کھڑا ہونے والا ہمارا امام ہے، اس کو وضو کے حوالے سے کتنی فکر ہے، لوگوں کی نمازوں کی کتنی فکر ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی، اور دیکھیں وضو کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وہ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے نا، ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اگر اس نے آنکھ سے کوئی گناہ کیے ہیں تو اس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، گر جاتے ہیں گناہ۔
اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے، وہ کلی کرتا ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکامات دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔